السلام علیکم ایوری ون۔ تہجد کی نماز تہجد فرض نماز نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا، آپ کوشش تو کرو۔ مہینے میں ایک دفعہ بس تہجد پڑھے کہ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں منتظر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کو فرض نماز بھی پڑھنے کو دل چاہے گا، اور مہینے میں پڑھی جانے والی ایک تہجد کی نماز کیسے آپ کو آہستہ آہستہ روز پڑھنے کی عادت بن جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ اس سجدے میں ہونے والے سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کا دل کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی، اللہ سے ملنا ہے میں نے، اور آپ کے پاؤں آپ کو گھسیٹ کر لے جائیں گے زائے نماز پر اور کھڑا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ رات کے وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگیے، اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست پر ہے، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اور ایک بات یاد رکھے، تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے موعظے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو موعظوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پہ اگر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر پھر معاوضے ہی دے گا نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہشوں پر کن نہیں فرمائے گا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد ہے، وہ جس نے بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کیا، کیا وہ تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، تمہارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ توکل رکھو۔ جب اللہ سبحان و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب وہ چیز اسے نہیں ملتی تب وہ انسان خوب روتا ہے، زارو قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اس بندے کا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے۔ دماغ کو سکون مل ہی جاتا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا دو بچھڑے دلوں کو ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت بھی ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے،
اور جب زندگی ہماری امیدوں کی طرف نہیں جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، یہ سب اللہ کو ہی پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کل کو لے کر کیوں پریشان ہو، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگتی ہے، وہیں پر دعاؤں کے بس چلنے لگتے ہیں۔ تمہاری ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہاری خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی ہے جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ تو دکھ اسی کو دکھاتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے، ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ۔ تم کہتے ہو کہ اب درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، تب شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ کھانا بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقام پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڑ سے ڈالتا ہے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر تمہیں ان بے شمار لوگوں میں سے دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اور وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سنو، تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تو دعائیں کرتے رہا کرو، ہر نماز میں دعا کرو، تہجد کی نماز میں دعا کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر و اذکار کرو۔ پھر دیکھو اللہ کے معجزے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔